سنت حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج الحمدللہ ہم اور آپ حضور کی آل کی محبت ہی کو پیش کرنے یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ غریب النواز کا عرس و حضور کی آل کی محبت ہی کا اظہار کرنے لگ گئے ہیں۔ آپ نے بہترین خطاب مجھ سے قبل حضرت علامہ مفتی مصنف کتب کثیرہ و شہیرہ عبد الرحمن صاحب قبلہ حشمتی سبحان اللہ ان کا سماعت کیا۔ اس کے بعد عمدہ اپنے کلام ہمارے بھائی ستین بھائی حشمتی کا سماعت کیا۔ میں بھی محظوظ ہوتا رہا، آپ بھی محظوظ ہوتے رہے، اس لیے کہ کلام یا گفتگو جب بڑوں کی ہو تو دل اگر لو لگائی ہو دل کی تو حلاوت ایمانی کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے اور حرارت ایمانی کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں آپ کو عرض کروں، جس حالات اور کیفیات سے گزر کر آپ کے سامنے آیا، شاید آج کی اس جلسے میں نہ آ پاتا، کیونکہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ طبیعت میری والدہ کی بھی ٹھیک نہ تھی اور خود مجھے بخار اور بہت زیادہ جکڑن، لیکن پھر یاد آیا شعر بے شعر سنت مظہر اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کا وہ خط یاد آیا۔ فرمایا کہ دین کی خدمت کے لیے نکلو تو اللہ تعالیٰ اسی کے ذمے میں شفائیں عطا فرما دے۔ بے شک حق ہے سبحان اللہ۔ ہے نا، شہزادہ علیل ہے، خدمت دیکھنا ہے تو شعر بے شعر سنت کو دیکھو۔ بات یاد آئی، شہزادہ علیل ہے، اللہ اکبر میرے تایا جان، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر زندگی اتنی ہی ہوگی تو میرے رکنے سے تو بچ نہیں جائے گا، اور اگر زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے گا، لیکن میں اگر ادھر نہیں پہنچا تو وہابیت دیوبندیت یہ کہے گی کہ وہ مناظرہ گاہ سے بھاگ گئے ہیں، لہذا وہابیت کی کمر توڑنے مجھے پہلے دین کی خدمت کے لیے جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مناظر وہ جہادوں میں گزاری زندگی جس نے، مناظر وہ عدو دین سے کی دشمنی جس نے، وہ کہتے تھے نبی کے نام پر مرمر کے جی لیں گے، وہ کہتے تھے نبی کے نام پر مرمر کے جی لیں گے، نبی کے نام پر اگر زہر بھی مل جائے پی لیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان ملت اللہ۔ اسلامیہ کا غم تھا سینے میں، شہادت تم کو راس آئی محرم کے مہینے میں، سبحان اللہ۔ شہادت اس شیر کو راس آئی محرم کے مہینے میں۔ تو پھر یہ ہوا کہ چلے آئے، ورنہ تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی ہی دام کو دام سے چھڑائیں، منت غیر کیوں اٹھائیں، کوئی ترس جتائے کیوں، کوئی ترس جتائے کیوں، پھر یہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کھائے کیوں، میاں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، بے شک سبحان جان ہے عشق مصطفیٰ
یقیناً جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں ناز دوا اٹھائے کیوں یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہے قید و غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں خوب ہے قید و غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ نہ جائے کیوں ذرا زور سے نرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں آج الحمدللہ ہم اور آپ عرس سراپا عرس حضور سرکار غریب النواز رضی اللہ تعالی عنہ عطائی رسول ہند الولی رضی اللہ تعالی عنہ و ارقاہ عنا کے اندر شریک سعادت ہے۔ یہ محفلیں بھی قسمت والوں کی حصے میں آیا کرتی ہیں بے شک، بلکہ ایمان والوں کے حصے میں آیا کرتی ہیں، سنیوں کے حصے میں آیا کرتی ہیں۔ یہ نورانی محفلیں اس لیے کہ یہ وہ حقیقت میں محفلیں ہیں بابو انشاءاللہ میدان قیامت میں تمہاری سرخ روئی کا باعث بنے گی، تمہاری سرخ روئی کا باعث بنے گی۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، بات اگر آگے بڑھاؤں تو بہت تفصیل ہو جائے گی۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس کو ذکر کروں پھر آگے بڑھوں۔ واقعہ تفصیلی ہے اور قرآن پاک کے اندر ذکر ہوا۔ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، نبی ہیں۔ سورہ یوسف اٹھا کر دیکھو، ہے نا، تفصیل میں نہ جاؤں گا۔ بھائی آئے، بازار مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اتنا غیور ہے نا، رب غیور کہ ایک ایک بندے کو جب تک نہیں بک گیا، ایک ایک بندہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں جب تک خیر نہیں تھی وہاں۔ ہاں تو وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ادھر آپ آئیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائی آئے، ملاقاتیں ہوئی آپ کی، کہا کہ والد یعقوب علیہ السلام کی خیریت تو بتائی جائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خیریت بتائی جائے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ آپ کی یاد کے اندر انہوں نے کہا کہ روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں، نظر نہیں آتا۔ آپ کی یاد کے اندر روتے روتے وہ بات کی ظاہری بینائی چلی گئی، نظر نہیں آتا۔ آؤ میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں، میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں، آؤ میں قرآن سے سمجھا رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا سورہ یوسف، یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فلقوہ علی وجہ ابی، جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دینا، یاتی بصیرا، آنکھیں واپس روشن ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاتی بصیرا، قرآن ہے وہاں بھی دیکھ، اور ہندیا دکھاتا ہوں، قرآن ہے قرآن۔ جو مانگنا اللہ سے مانگ، جو مانگنا اللہ سے مانگ، دیکھ قرآن کہہ رہا ہے رب نے اپنے محبوبوں کو وہ طاقت دی ہے کہ ذات بڑی ہے، بے رحم دے دے تو بینائی آ جائے۔ یاتی بصیرہ قرآن ہے۔ حضرت لگانا فتویٰ شرک کا، لگانا یوسف علیہ السلام پر لگا شرک کا فتویٰ، آنا میدان میں آنا، لگا فتویٰ کہ یہ شرک کیا کیا انہوں نے، تیری شریک گڑی ہوئی طریقہ اور دین کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، میرا یہ کرتا لے جاؤ۔ پیش کر رہا ہوں بابو، ہاں قرآن پیش کر رہا ہوں۔
یاتی بصیرہ لیجئے وہ ان کی آنکھیں آ جائیں گی۔ قرآن نے دعویٰ بھی بیان کیا ہے اور دعوے کا ظہور کا بھی بیان کیا ہے۔ وہ جو ہو گیا وہ بھی آگے قرآن یہیں تک نہ رکا، وہابیت تو وہ سسکیاں لے رہی ہے، دیوبندیت تو ختم ہو گئی۔ لیجئے آگے فرمایا جاتا ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے القاہ علی وجہہ، وہ بھائی گئے اور یہ ان کا کرتا لے کے گئے اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا، فرتد بصیرہ، آنکھیں واپس آ گئی ہیں۔ لگا اب ان کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ لگانا، آپ مولوی آپ میدان میں لگا فتویٰ شرک کا۔ انہوں نے کہا میرا کرتا لے جاؤ، یہ نبی ہیں، لگانے والے بھی نبی ہیں، لگانے والے بھی نبی ہیں اور حکم دینے والے بھی نبی ہیں۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ یہ قرآن تو امت محمدیہ کے لیے آیا ہے، علی صاحبہا وعلیہ تیت و ثنا۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، وجہ یہ ہے ایک قوم آ رہی ہے جو نماز کا دعویٰ تو کرے گی، ایک قوم آ رہی ہے جو عبادات کا سہارا تو لے گی، ایک قوم آ رہی ہے جو زکوٰۃ کا دعویٰ تو کرے گی، ایک قوم آ رہی ہے یعنی یہ وہابی، یہ دیوبندی جو عبادات کا سہارا لے کر، چپے کپے کا پہناوے کو لے کر، اسلامی نظریات کو ظاہری اعتبار سے لے کر لوگوں کی ایمان کے اوپر ڈاکہ زدی کریں گے۔ لوگ وہ کہیں گے کہ جو مانگنا اللہ سے مانگو، نبی کچھ نہیں دے سکتے، کہو معاذ اللہ، جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو۔ لوگ پریشان ہوں گے، بے شک یہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن میں چھپے گا اور لوگ پڑھیں گے، جا کے گریبان تھامیں گے، اور نابکار کیا بک رہا ہے؟ جب جسم سے نسبت ایک کپڑے کو ہو جائے، ایک اللہ کے محبوب سے، وہ عام کپڑا نہیں رہ گیا، وہ خاص کپڑا ہو گیا۔ جب یہ بات ہے تو یاد رکھنا، جب کپڑا برابر نہیں تو نبی امتی کیسے بولے غریب النواز؟ میں تھوڑا سا مزاج الگ رکھتا ہوں، بے ہوش لوگوں میں میں بات نہیں کرتا، میں ہوش مند لوگوں میں بات کرتا ہوں۔ تو عشق و مستی میں بے ہوش ہو گئے، پھر ان کی بات کیا؟ ذرا زور سے بولو۔ رنگے اگر وہ امیر خسرو ہے رضی اللہ عنہ تو ذرا زور سے بولو۔ پہنچے غریب النواز کے آستانے پر، ہم نے چوما چادر غریب نواز کو، بولے یہ چادر کیا فائدہ دے گی؟ میں نے کہا یہ تو یعقوب علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون بتائے گا کیا فائدہ دے گی؟ چادر وہی ہے، نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اندر سے ہو جائے، جس میں نسلی سے ہو جائے تو وہ عام کپڑا نہ رہ جائے۔ قرآن اعلان کرے، قرآن میں وہ واقعہ چھپے، قرآن کہے کہ وہ آنکھوں کو واپس کر دے، اس کپڑے کے اندر یہ طاقت ہے۔ ہم گئے آستانہ غریب النواز پر، اب چادریں جھوم رہا ہے سنی، جھوم رہا ہے سنی، مزارات پر حاضری دے رہا ہے سنی، فیضیاب ہو رہا ہے سنی، لیکن کچھ اٹنگوں کو جلن ہو رہی ہے۔ بولے چادر میں کیا ہے؟ میں نے کہا سمجھ لیتا تو سنی نہیں ہو جاتا۔ یہی سمجھ لیتا تو سنی ہو جاتا۔ چادر میں فائدہ ہے، اس چادر کو آستانہ غریب النواز سے نسبت ہو گئی ہے، اب وہ عام چادر نہیں۔ اگر سمجھا سکا ہوں میں تو ذرا زور سے بول دو، میں تو بول دو، لے کے آؤ نا
کہے نبی ہماری تنا کہے چل ہاسپٹل میں ساتھ میں سارے آنکھوں والے ہاسپٹل میں کہے لگانا کپڑا آنکھوں میں صحیح بھی ہوگی تو خراب ہو جائے گی ساتھ میں کہا بھائی ساتھ میں بولے دلی کے اندر بہت پردوشن ہے میں نے کہا وجہ بہت وہابیت بھی ہے پردوشن کیسے ختم ہوگا تو ان کی ہے نا تین اولیاء محبوب الہی سنبھالے ہیں غریب النواز ذرا زور سے بولو جھوم کے بولو یاتی بصیرہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آ گئی واپس آنکھیں تو جب کپڑے کے اندر برابری نہیں ہے کپڑے میں برابری نہیں ہے تو نبی اور امتی میں کیسے برابری ہو سکتی ہے نبی امتی میں کیسے برابری ہو بے شک ہاں تو گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا لیجئے میں آگے بڑھ گیا میرے سامنے ایک حدیث پاک آ گئی اور اب اسی موضوع پر ایک حدیث پاک بھی سناؤں میں آپ کو یہ تو کہتے ہیں چلیے یہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام میں نے یہاں سے آپ کو پیش کر دیا ہے نا آگے لیجئے مسلم شریف اور ابو داؤد دونوں سیاح کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے نا سیاح ستہ میں دونوں کے اندر یہ حدیث فرمایا گیا کہ فقالت هذه جبۃ رسول اللہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور کا جبہ مبارکہ ہے جبہ مبارکہ ہے حضور کا جبہ مبارکہ حاضی جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کا جبہ مبارکہ ہے فرماتی وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها آقا اسے پہنا کرتے تھے اب توجہ آگے سنو اور حدیث کو سمجھو اور اپنا ایمان مضبوط کرو آگے فرماتی ہے فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى ہم اس کو پانی میں دھو کر اس کا پانی ہم مریضوں کو پلا دیا کرتے ہیں سبحان اللہ تشفا بہا اس سے شفا مل جایا کرتی ہے آنا فتویٰ آنا میدان میں یہ کیا ہو رہا ہے اور جو یہی سمجھ گیا اللہ اکبر وہی مجدد میت ماضیہ ہے وہ میرے اعلیٰ حضرت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ محبت اہل بیت ہو محبت رسول اللہ ہو محبت صحابہ ہو محبت اہل اللہ ہو محبت الحسنین کریمین کی ہو محبت غوث اعظم کی ہو محبت غریب النواز کی ہو ساری محبتوں کا مجموعہ جہاں نظر آئے گا وہ ذات شیر بیت سنت کی نظر ذرا دور سے ہاں محبت علی ذرا دور سے گھوم کے بولو ہاں ایک روایت میرے ذہن میں آئی ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے کرسی کے پائے شاید ہل نہ جائیں یہاں کی تو بات ہی نہیں کر رہا عاشقوں کے درمیان ہے میں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں وہ جو آج موبائلوں پہ لگے ہوں گے نہیں لگے ہوں گے تو لگیں گے ہے نا لیجیے بہت حضور کا خطبہ سنانے والے ہوں آج میں حضور کا ایک خطبہ سنا دیتا ہوں زور سے کہو رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام لیجئے فرمایا جاتا ہے جنگ خیبر ہوئی ہاں جنگ خیبر ہوئی زور سے بولو لیجئے خیبر فتح اب بات آ گئی تو میں تھوڑا سا اور پیچھے آ جاؤں تھوڑا سا اور تاریخ میں پیچھے لے آ جاؤں ہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے احباب کے درمیان سب چیز نہیں دینا اپنی اولاد کو موبائل سے لے کر جو چاہنا نہیں دینا تمہاری مرضی دین 1400 سال پرانا ہی دینا حضور والا وہ وہی دینا جو حضور والا ہے وہ وہی دینا ہاں وہ جو کربلا والوں نے دیا وہ جب سنو وہ دین کیا ہے وہ سنو
हाँ, मैं अब पीछे थोड़ा सा आने लग गया। मैं जो रिवायत बयान कर रहा था वो भी बाद में बयान करूँगा। आका तशरीफ फरमा है, खैबर फतेह नहीं हो रहा है। जरा जोर से बोलो, जरा झूम के बोलो, फतेह नहीं हो रहा है ना। आका फरमाते हैं कल खैबर को वो फतह करेगा, अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है। युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, है ना। जरा जोर से बोलो, व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह उसके रसूल उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है। वो अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है। अब सहाबा फरमाते रात भर चर्चा होता रहा कि ऐ काश वो अलम हुसैनी हमें मिल जाए। अलम हुसैनी से भी कुछ खटका होगा ना, मैं खटकाऊंगा भी कायदे से। जरा जोर से बोलो, वो अलम हुसैनी हमें मिल जाए, अलम हुसैनी हमें मिल जाए। रात भर सहाबा के दरमियान गुफ्तगू होती रही। सुबह नमाज़े फज्र का पढ़ाते हैं, जैसे ही सलाम फेरते हैं हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं मैं भी इंतजार में था। दीगर सहाबा फरमाते हैं मैं इंतजार में था, वो शख्स मैं हो जाऊं जिस आका ने जिनके बारे में बताया है कि मैं अलम ये झंडा उसे दूंगा। जैसे ही आका सलाम फेरते हैं इरशाद फरमाया जाता है ऐना अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कहाँ है, बुलाओ, बुलाओ, अली कहाँ है। निगाहे मुस्तफा जिसे तलाश करे वो ज़ाते अली है, वो ज़ाते अली है। इंतखाबे मुस्तफा जो है वो ज़ाते अली है। बिगड़ता है वो तू बिगड़ता है, उनसे जिक्र से अभी मैं उधर भी आऊंगा। अली कहाँ है, अली कहाँ है। या नाम आ जाता है ईमान ताजा हो। अली मोहब्बत देखो, अली कहाँ है, प्यार देखो, अली कहाँ है, मोहब्बत देखो, अली कहाँ है, अली कहाँ है। 100 मरतबा भी अगर मैं ये जुमला दोहराता रहूं मैं थकूंगा नहीं। अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली कहाँ है। काका आंखें दुखाई हैं, जानते तो थे मेरे आका आलिम गैब हैं, लेकिन वो नासबियत का कलेजा भी तो चीरना था ना, उसने भी तो घुट घुट के धुएं में मरना था ना, है ना। हाँ, अली को बुलाओ, आका आंखें दुखाई हैं, नहीं फिर भी बुलाओ, फिर भी बुलाओ। एक हदीस वहाबियत के भी बनाना, एक हदीस राबियत का भी बनाना, बुलाओ अली को। मौला तशरीफ लाए, करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आका आंखें दुखाई हैं, आका आंखें दुखाई हैं। फरमाया जाता है अहमद मुख्तार के करीब हो, अबरार के करीब हो, लुआबे दहल निकाला जाता है और चश्मे नाज़ने चश्मे मुबारक अली पर लगाया जाता है। अली कैसा पाते हो, आका पहले से बेहतर देख रहा है। एक नुक्ता यहाँ बयान कर दूं, मैं बताऊं, यही हजरत मौला हैं, तवज्जो, यही हजरत मौला हैं करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। जब आका की दोष पर तशरीफ फरमा हुए थे तो कहा था क्या देख रहे हो, कहा आसमान की बातें सुन रहा हूँ, जमीन तक देख रहा हूँ। तवज्जो, तवज्जो, यही अली है रबी करमल्लाहु वजहुल करीम। अल्लाह दोषे मुस्तफा पर है, आसमान वालों की बातें सुन रहे हैं और यही अली है निगाहे मुस्तफा, लुआबे मुस्तफा चश्मे अली पर लगी है। क्या क्या दिखा दिया, देखने वाले अली जाने, दिखाने वाले मुस्तफा।
توجہ ذہن حاضر رکھنا، میں ذرا اختیار آقا دکھا رہا ہوں، اور ذرا آقا کا اختیار دیکھو، وہی ایک لعاب دہن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق صحابی ہے، ٹوٹی پنڈلی لے کر آئے، آقا گڑھے کے اندر پیر پڑ گیا، پنڈلی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آقا لعاب دہن لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق سے پوچھا جاتا ہے کیا پاتے ہو؟ کہ آقا بالکل ٹھیک ہو گئی ہے ہڈی، وہی لعاب دہن ہے۔ کھاری کنویں کی شکایت صحابہ لے کے آتے ہیں، آقا کھاری کنواں ہے، پانی پیا نہیں جاتا، لعاب دہن ڈالا جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، وہی لعاب دہن ہے۔ غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غار ثور ہے، سانپ ڈس رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آقا آقا سانپ نے ڈس لیا، لو دیکھ تو یا رسول اللہ، آقا ڈس لیا گیا ہوں۔ آقا فرماتے گھبراتے کیوں ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، لعاب دہن لگایا جاتا ہے، سانپ کا زہر چلا جاتا ہے، وہی لعاب دہن مولا کی آنکھ پر لگ رہا ہے، وہاں بھی ابھی لعاب مصطفیٰ نہیں سمجھ پایا۔ یہ ذات مصطفیٰ چلا ہے سمجھ لے، ابھی لعاب مصطفیٰ نہیں سمجھا۔ ذرا غور سے، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی جاؤ، تم نے خیبر کو فتح کرنا ہے۔ اب ایک تفصیلی واقعہ ہے، علم اٹھایا علی نے ہے، اٹھایا تو علی علم تم نے تھامنا ہے، ہاں، اور اٹھایا کربلا کے اندر عباس علم بردار نے ہے نا، ہاں ذرا زور سے بولو بولو۔ اب میں آپ کو ادھر لے جانے لگ گیا، جنگ خیبر ختم ہوئی، اب یہ خطبہ رسول اللہ سنا دوں، اور ترازو آج دے رہا ہوں کون حلالی ہے، سمجھ رہے ہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، حلالی خون اپنا حلال پنا دکھا دیتا ہے، ماؤں کی گود سے نظر آنے لگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ بیان کر رہا ہوں میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے بھی بیان کیا، نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن بن عبد السلام شافعی نے بھی بیان کیا، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق وغیرہ کے اندر بھی یہ واقعہ آیا۔ سنو، فرمایا جاتا ہے ان جابر امارنا، جنگ خیبر، یہی جنگ کے بعد مولا نے خیبر کو فتح کر دیا، اکھاڑ کر پھینک دیا ہے نا، اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ ہاں، آج بھی غلامان مولا نہ جانے کتنے خیبروں کو اکھاڑ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اونچا گیٹ ہے، غلامان حیدر بولے کہ خیبر میں حیدر نے اکھاڑا تھا، ان کے غلام گیٹ کی اونچائی نہیں دیکھتے ہیں، محبت رسول اللہ نے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعرض اولادنا، جشن غریب النواز ہو، پھر ان کے بابا جان کا ذکر، نواز کی بارگاہ میں بھی تو ہم نے قبول کروانا ہے نا، یہ بھی ہم سندیں پیش کر رہے ہیں، حضور یہ لیجئے، قبولیت کی مہر تو چشتی انشاءاللہ لگنا ہے نا، ہاں ادھر بھی آنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، فرمایا جاتا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعرض اولادنا علی حب علی ابن ابی طالب، فرماتے ہیں آقا نے حکم دیا کہ اپنی اولادوں کو علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت پر جانچ لیا کرو۔ آقا نے صحابہ کو جانچ لیا کرو، ہاں، فرمایا جاتا آگے جو نزہۃ المجالس کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ انا فرماتے ہیں یا ایھا الناس امتحنوا اولادکم بحب علی کرم اللہ وجہ الکریم، اے لوگوں علی کی محبت سے لوگوں کا اپنی اولادوں کا امتحان کر لیا کرو، علی کی محبت سے اپنی اولادوں کا امتحان کر لیا، آقا فرما رہے ہیں امتحان کر لیا کرو۔ اب انصار کرام کا طریقہ تو دیکھ لو ذرا، سبحان اللہ، دو سبحان اللہ۔ فرمایا جاتا قالت الانصار انا كنا لا نعرف الرجل
बुग़्ज़ अली करम अल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं जिस शख्स के अंदर अली का बुग़्ज़ नजर आता था हम जान लेते थे नुतफा ठीक नहीं है। हम जान लेते थे। वैन दौर के सुन्नी सहीह अकीदा मुसलमानों, झगड़ने की जरूरत क्या है? जो अली का बुग़्ज़ जाहिर करे वो अपने खून का पता दे रहा होता है, वो अपने खून का पता दे रहा होता है। तवज्जो, फिर से पढ़ रहा हूँ वो अल्फाज। हाँ, इन्ना कुन्ना ला नारिफ अर्रजुल इला गैर अबी बिबुग़्ज़ अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। मौला का अगर बुग़्ज़ दिल में हो हम समझ जाते थे कि ये मामला गड़बड़ा गया, मामला गड़बड़ा गया। जरा जोर से बोलो, बोलो। और बेहम्दुलिल्लाह इसका दूसरा पहलू कि मौला की मोहब्बत सच्ची है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह वफादारे मौला वो होता है जो अगर हमला अबू बकर सिद्दीक की अज़मत पर होगा, हमला अगर फारूक आज़म की अज़मत पर होगा, हमला अगर उस्मान ज़ुन्नूरैन की अज़मत पर होगा, तो ये तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मौला से सीखा है कि उस्मान गनी के रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर हसन हुसैन की ड्यूटी लगाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अली ने बता दिया शेखैन करीमैन हो या दीगर सहाबा हो, तहफ़्फ़ुज़ कोई करेगा तो वो अली वाला। कोई खबीस हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की अगर अज़मत पर धोखा भी, सुभान अल्लाह, देवरे मौला तो फिर जो गुलामाने मौला की हैं उनके तो पैन, जरा जोर से बोलो। याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम वो मिजाज नहीं रखते। एक बात याद आई, एक बात बताऊंगा, मैं शायद पहुंचा दूं आपको। आला हज़रत बैठे हैं रज़ी अल्लाह बैठे हैं, तशरीफ फरमा है और एक काम देते हैं आला हज़रत। और किसको काम दे रहे हैं? अल्लाह वालों को दे रहे हैं काम। हमें फरमाते आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह वालों को काम देते हैं। अरे ए खुदा के बंदो, अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को अल्लाह वालों को काम दिया। अरे ए खुदा के बंदो, मेरे दिल को कोई ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया? न कोई गया न कोई गया, ढूंढो। आला हज़रत ने काम दिया। अब ये अल्लाह वाले गए, उसको ढूंढा किया होगा, तलाशा। अब जब ये लौट के आए तो ये क्या कहते हैं आला हज़रत से? हमें आए रज़ा, हमें आए रज़ा, तेरे दिल का पता चला मुश्किल। हमें आए रज़ा, तेरे दिल का पता चला मुश्किल। कहाँ? दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया। तवज्जो, आला हज़रत बैठे हैं बरेली शरीफ में, लेकिन नबी 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 कहते कहते दिल मदीना मुनव्वरा में पहुंच जाए तो गुलामाने रज़ा अली 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 कहते कहते दरबारे अली में कैसे अली 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 कहते कहते हम भी दरबारे अली में पहुंच जाते हैं। कैमरा लगा वो समझना, यहाँ दरबारे अली में मैं शायद पहुंचा नहीं पाया जहाँ पहुंचाना। मैं बात करता हूँ उनसे। हाँ, मैं पहुंचा नहीं पाया जहाँ पहुंचाना चाह रहा। तो चार्जिंग किसके कैमरे में करता हूँ? नबी नबी कहते कहते मदीने पहुंच जाए। हम तो अली 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 कहते कहते नजफ़ अशरफ नहीं पहुंचेंगे। इस पर एतराज करे तो फिर वो अपना मामला देखे। बाबुल इल्म से अगर कोई टकराएगा वो अनकहीं मुंह से निकलेंगी कि समेटे नहीं समेट पाएगा। मैं समझा नहीं पाया।
हाँ, बाबे अली से, बाबे इल्म से। हाँ, मैं एक हदीस बताऊंगा आपको। हाँ, वो निकलेंगे उसके मुंह से वो कही कि खुद समेटे नहीं समेट पाएगा। हाँ, वो तो जमाना देख रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह तो पहले आला हजरत व शेर पेश सुन्नत, गुलामाने आला हजरत, गुलामाने शेर पेश सुन्नत, मोहब्बते रंगे अली के अंदर मस्तो मगन है। हमने एक हदीस में बताने लग गया। आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके ऊपर शेर भी लिखा है। फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि पहले हदीस सुनो, आका मलाए कायनात को बुलाते हैं। तवज्जो, ज़हन हाजिर है? ऐ अली, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, ये दोनों जन्नत के सरदार हैं। अली तुम इनको खबर ना देना, मैं दूंगा खबर। आला हज़रत इस हदीस का तर्जुमा करते फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, है मुर्तज़ा अतीक को उमर को खबर ना हो। मैंने सोचा अब यहाँ से मैं अब आगे अपनी तशरीह बयान करने लग गया। सुनो मैं फैज़ान शेर सुंदर। आका हदीस, आका जब आखिरत में आपने खबर ही देना थी तो मौलाए कायनात को कैसे आपने बता दिया? मौलाए कायनात आखिरत में ही बताना था ना। तो तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाह बारगाहे मुस्तफा से जवाब मिला, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है, कोई इल्म अली से रह कैसे सकता? अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, दुआ के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, हिंदी के अकबर ने भी बोला, अली मौला, अली मौला, दुखने लग गया। ने भी बोला, अली मौला, अली मौला। जरा जोर से बोलो, हम सब ने बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फैज़ान है उन्हीं प्यारों का कि अल्हम्दुलिल्लाह करबलाए मोहल्ला से लेकर आज जेरे मोहल्ला के अंदर एक बहार लगी हुई है, एक कुर्स चल रहा है, एक बहारें आई हुई है, दीवाने झूम झूम कर आ रहे हैं। ये बहारें कहाँ की है? आप कहोगे दरबारे मौला की है। मैं पूछना चाहूंगा, चलो आओ कलियर में चले, पूछो बहारें कहाँ से आई है? कहोगे दरबारे मौला से आई है। आओ कछौटा चले, ये बहारें कहाँ से आई है? दरबारे मौला से आई है। ये अल्लाह वाले सारे दरबार जो है वो रसाई है दरबारे मौला तक पहुंचाने। आओ अपना उधर लेकर चलूं आपको। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेके चलूं आपको। हाँ, किसी ने कहा कि वो नूर शेर हिंदुस्तान याद आ गया, शेर हिंदुस्तान याद आ गया। फरमाते वो दूधिया गुंगा, कहने लगा वो हजरत का अंदाज़े बयान, वो सुनहरा कलश, वो दयारे गरीबुन नवाज, वो आताए नूर जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, और किसी जाने आने की नहीं, जिसे चाहा उसको दर पे बुलाया, जिसे चाहा उसे दर पे बुला लिया। हाँ, उनका उससे पाक है। मैं वो कोई बयान करूंगा जो मेरे जहन में है। मैं एक बात आपको बताऊं, जरा जोर से बोलो, उनको तो खोलो। हाँ, वो जो इतराज करते हैं ना, कभी वक्त होगा इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह करबलाए मोहल्ला और करबला बयान करूंगा इंशाल्लाह। और फिर पूछूंगा दिले राफिजियत से और दिले नासबियत से, ये बता वो करबला जो तुम बयान करते हो या वो करबला जो हम बयान कर रहे हैं? इंशाल्लाह होगा। लेकिन मैं अभी इधर बयान क्या करने लग गया, इतराज क्या किया जाता है, हुसैन ताकत वाले होते। आओ मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारे हिसाब से बात करने लग गया। हुसैन अगर ताकत वाले होते तो करबला में पानी मंगा लेते। बेहुदा इतराज, इसके का जवाब दिए जाए तो बेशुमार है ना। लेकिन बात ये है निचोड़ कि वो मकाम सब्र रज़ा का था। मेरे इमाम ने सब्र फरमाया, यूं ही तय हुआ था। लेकिन ताकत देखना है तो आओ, इसका जवाब भी गरीब नवाज दे गए। पानी करबला में भी बंद हुआ है और
पानी अजमेर में भी बंद हुआ है, करबला में सब्र था और अजमेर में पावर दिखाई गई है, ताकत दिखाई गई है और इस शान के साथ पावर दिखाई गई है कि ये पानी की औकात क्या है। इसको हम नहीं, अपने खादिम से बुला लिया करवाते हैं। इसके लिए हम नहीं जाते हैं, खादिम जाएगा पूरा आना सागर लेकर आएगा। इसके लिए हम नहीं जाएंगे। दिखाना भी तो है ना कि करबला में देखो और अजमेर देखो, खादिम गया आना सागर से बोला कि गरीबुन नवाज ने बुलाया, ले लीजिए थमाओ एक प्याला वहाबियों को, आने जाने का टिकट हमारा, खाना पीना भी दे देंगे, चल देर हाथ ना आई तो जाग लेके चले, कौवा खिला देंगे, कहेगा नहीं सही तो खाना बगल से मंगवा देंगे, उसी का शोरबा पिलवा देंगे, लेकिन आ तो सही, चल तो सही, कटोरा ले और पूरा आना सागर आज की डेट में कटोरे में समा के दिखा। अरे अभी कटोरे कासाए गरीबुन नवाज को नहीं समझ पाया है, हुसैन को कैसे समझे। जरा जोर से घूम के लीजिए, वो कासाए गरीबुन नवाज लेके आए आना सागर, लीजिए कोई वो उनसे भी बात करता है, पानी से भी बात करता है। मैं कहता हूँ हाँ, हुकूमत होती होगी लोगों की इंसानों पर, ये वो नबी का बादशाह बनाया हुआ है, मुस्तफा से वो हिंद का राजा बनाया हुआ है, जिसकी हुकूमत इंसान पे भी, अजिन्ना पे भी, जिसकी हुकूमत नबादातो जमादात के ऊपर भी है। ये वो मेरे गरीबुन नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तवज्जो, कासाए गरीबुन नवाज गया, आना सागर गरीबुन नवाज ने बुलाया है, लाके गरीबुन नवाज भी कमाल कर रहा है। कैसे कैसे करते हैं वो ऐसे वैसे ही रह जाते हैं, और जो मान जाते हैं वो मर्तबा और मंजिलें पा लेते हैं। गए पानी लेकर आ गए और गरीबुन नवाज ने मैसेज दे दिया कि करबला में सब्र था लेकिन ताकत हमारी ये है, आओ अजमेर देखो ये ताकत ये है, पानी को खुद लेने नहीं जाते, खादिम को भेज देते, मंगवा लेते। आ जाओ जरा जोर से बोलो। शेर बेशर सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अरग़ाहु अन्ना, मुझे याद आए, फरमाया जाता है कि वो कहने लगा, इतराज़ करने लगा कि वो कहाँ गए थे, तो फरमाती हैं, तवज्जो ज़हन हाज़िर है, तवज्जो, फरमाने लगी कि वो अजमेर शरीफ गए थे। तो कहा अच्छा, कोई शरीफ सुने थे हमने, एक मक्का शरीफ है, कुरान शरीफ, ये तीसरा शरीफ कहाँ आ गया। तो मेरे फरमाते हैं जद्दे करीम कि आपका मिजाजे मरदूद, आपका मिजाजे मरदूद, ये बदतमीजी कर रहे हैं आप। बोले तमीज़ आप बता दीजिए, तमीज़ आप बता दीजिए। तो कल मिजाज शरीफ कहना चाहिए। बोले तेरा मिजाज शरीफ हो जाए, मेरा गरीबुन नवाज का दरबार शरीफ ना हो जाए। अभी तो तूने कानून बताया था दो होते हैं ना, तो तेरा तीसरा कहाँ से टपक गया, आगे टपक गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां जिस शहर मुबारक के अंदर मेरे नबी का लाल आ गया, उस शहर के जर्रे जर्रे से मोहब्बत सुन्नियों को हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो शहर नहीं बल्कि हम ही हैं सूफी इत्म वाले, हम ही हैं सच्चे हिंदुस्तानी, हम ही हैं वफादार हिंदुस्तान के, अपने देश के वफादार है, अपने वतन के वफादार है। जिस वतन में मेरा गरीबुन नवाज है, इस वतन का कोई पत्ता भी नहीं तोड़ सकता है। गरीब नवाज वालों को ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान।
اپنے دیش سے بھی محبت کرتے ہیں. الحمدللہ یہ تو زمانے نے دیکھا کہ ہاں وہ پکڑے کون کون گئے ہیں, کون کون گئے ہیں. غریب النواز کے دربار والے اور جو سچے حسینی ہیں وہ الحمدللہ وہ نبی کے بھی وفادار ہیں اور اپنے وطن کے بھی وفادار ہیں, اپنے وطن کے بھی وفادار الحمدللہ. اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اکابر نے, ہمارے بزرگان دین نے ہمیں الحمدللہ ہاتھوں کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں تھمائی ہیں, ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے تو اجمیر والے کے لیے گلاب ہے. ہے نا, اب تو گلاب کی بات یاد آئی تو مجھے ایک اچھے حضرت کی بات یاد آ گئی, ہندوستان یاد آ گئے. شیر ہندوستان فرماتے ہیں یہ میں نے یہ گلاب دیکھا جب دیار غریب نواز پر تو نہ چمپا ہے نہ چمیلی ہے, نہ یاسمن ہے نہ گلسمن ہے, نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے. ادھر دیکھو تو گلاب, ادھر دیکھو گلاب. پوچھا کیوں گلاب تم ہی آ رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں حضرت غریب نواز ہندوستان کا بادشاہ, گلاب پھولوں کا بادشاہ. کی بات ہر کسی کے سمجھ میں نہیں ہے. ہاں گلاب غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ اور گلاب ہو پھولوں کا بادشاہ. بادشاہ بادشاہ کے پاس حاضر ہے. میں ایک بات بتاؤں, مجھے ایک بات اور یاد آئی. آپ ان کا سمجھ گئے نا, ہاں ٹنگا پجامہ, ان کا آپ دولہا دیکھنا ٹن ٹنا, نہ گلاب ہے نہ کچھ, نہ تیرا ہے. پوچھو کیوں؟ ہاں مجھ سے پوچھو گلاب غریب النواز والا ہے, ادھر کیسے چلا جائے؟ بلانے کی بات نہیں, گلاب تیرے پاس جائے ہی نہیں. آقا پر درود پڑتا ہے نا, ہاں ذرا زور سے بولو, منہ کو تو کھولو. الحمدللہ یہ گلاب ہے ان کا. اگر دولہا دیکھو لگتا جنازہ جا رہا ہے, اور سنی کا جنازہ دیکھو تو لگتا دولہا جا رہا ہے. پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آزی, شب گور ہے کس گل سے ملاقات. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے میاں. سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے. میں اگر باتیں کروں اور دلائل دینے پر آؤں وقت تفصیلی ہو جائے گا, گفتگو تھک کر ہو کر رہ جائے گی, لیکن باتیں مکمل نہ ہوں گی. سچائی یہ ہے, نچوڑ یہ ہے کہ لگے رہو دربار غریب النواز سے, لگے رہو اللہ والوں کے دربار سے, دامن تھامے رہو غوث اعظم کا, نعرے لگاتے رہو حسین کریمین کا, ذکر کرتے رہو مولا کائنات کا, ذکر کرتے رہو کربلا والوں کا, چرچا کرتے رہو غوث اعظم کا, ذکر کرتے رہو حضرت ابو بکر صدیق کا, ذکر کرتے رہو فاروق اعظم کا, چرچا کرتے رہو عثمان غنی کا, ذکر کرتے رہو غوث اعظم کا, ذکر کرتے رہو غریب النواز کا, ذکر کرتے رہو مخدوم پاک کا, ذکر کرتے رہو اعلیٰ حضرت کا, ذکر کرتے رہو شیر سنت کا, ذکر کرتے رہو اعلیٰ حضرت شیر سنت کی محبت جنہوں نے تمہارے دل میں بسائی ہے, بے بس کری ہے, سمجھایا ہے دین کیا ہے, بتایا ہے مسلک کیا ہے, سمجھایا ہے دین کیا ہے. یعنی تم ذکر کرتے رہو شیر ہندوستان کا, محبت کرتے رہو معصوم ملت سے, چرچا کرتے رہو ناصر ملت سے, اللہ والوں سے پیار کرتے رہو. یہاں یاد رکھنا تمہارا کام ہے, وہاں نہ بھولنا تو پھر اللہ والوں تو وہاں بھلائیں گے تو وہاں تمہیں نہیں بلائیں گے. ہاں لیکن شرط یہ ہے بابو, ایمان اعلیٰ حضرت چاہیے ہے ہمیں تو پھر 100% چاہیے. آدھے اعلیٰ حضرت والے ہم نے بہت دیکھے ہیں, آدھے والے بہت دیکھے ہیں. اعلیٰ حضرت لو تو اعلیٰ حضرت پورے لو, 100% لو. اعلیٰ مطلوب ہو تو اعلیٰ حضرت پورے ہو. میرے پاس آئے, چومنا نہیں چاہیے. اچھا چومنا نہیں چاہیے, ابھی وہ لنگر شریف کے اندر چومنا نہیں چاہیے. اچھا چومنا نہیں چاہیے, بولے چومنا نہیں چاہیے. میں ایک بات بتاؤں بابو, بیچ میں ایک بات کرو. جس طرح وہابیوں دیوبندیوں نے توحید کی آڑ لے کر
عشق رسالت پر حملہ کیا ہے. آج سنی کہلانے والے کچھ مولوی اعمال کا سہارا لے کر اللہ والوں کے آستانوں پر حملہ ہوتا اعمال کا سہارا لے کر اللہ والوں کے مزارات کے مراسم کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. یہ آڑ لیتے ہیں حقیقت کا. سمجھنا بابو، تماشا بنا کے رکھ دیا ہے دین کا، تماشا کھیل بنا دیا ہے. اگر کوئی محبت رسول کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، محبت علی کے اندر، محبت حسنین کے اندر، محبت غوث اعظم کے اندر، محبت اہل اللہ کے اندر اگر جھوم جائے تو ناچنے لگا، معاذ اللہ کہو معاذ اللہ، تماشا بنا دیا ہے. ارے بس اور کسے کہتے ہیں ظالم؟ یہ سب کہتے ہیں رضا پل سے اب بچ کرتے گزریے. کہے گا اعلیٰ حضرت پل صراط پر ناچتے ہوئے جا رہے ہیں؟ ارے یہ تو عین سعادت مندی ہے کہ محبت کے اندر انسان جھومنے لگے اور بارافتہ ہو جائے. ذرا سا جھوم لے. ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، تماشا بنا دیا. سچائی یہ ہے، یہ حقیقت کے اندر یہ خشک مولوی ہے، انہیں درہ چاہیے ہے شمس تبریزی والا. تب یہ کہیں گے مولوی ہرگز نہ شد مولائے ہوں. پڑے گا نا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی بننا ہے غلام غریب النواز بن پہلے، مولوی بننا ہے غلام اللہ اکبر مخدوم سمنا بن پہلے، مولوی بننا ہے غلام اعلیٰ حضرت بن، مولوی بننا ہے غلام شیر سنت بن، مولوی بننا ہے غلام حسنین بن، مولوی بننا ہے پہلے نسبتوں والا بن، مولوی بننا ہے تعزیہ امام علی مقام والا بن. اب تجھے سمجھ میں آئے گا کہ سوئی گھس رہی ہے کہ ہاتھ گھس رہا ہے. ابھی تو یہی جو چکر میں ہے، گھس کیا رہا ہے اور تیرے دماغ میں پتہ ہی نہیں کیا کیا گھسا ہوا ہے. الحمدللہ الحمدللہ یہ دعوے کے ساتھ آج کہتے جا رہا ہوں، الحمدللہ ہمیں اعلیٰ حضرت مطلوب ہے تو پھر 100% وہ نہیں ہے. تمہیں بتانے کیا لگ گیا؟ 4 ہاتھ دور رہیے، 4 ہاتھ دور رہیے. میں نے کہا 4 ہاتھ اگر کوئی تمہارے استاد نے قاعدے کے لگا دیے ہوتے تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہوتے قاعدے سے فتویٰ آدھا نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا وہ جو آدھے اعلیٰ حضرت والے ہیں نا وہ بتا رہا ہوں میں، آدھے والے ہیں مطلب والی ڈر اور ورنہ ہدف. تو پھر میاں تم اچھا بات یہ بھی ہے، بات بتاؤں سچائی بتاؤں، آدھے تو میں نے وہ دیکھے جنہیں فتاوی رضویہ کا نام بھی وہ واٹس ایپ کے فتووں سے نظر آتا ہے. انہیں عبادت میچ بھی نہیں کر ملتی ہے، عبادت میچ بھی نہیں کر ملتی. عبادت کی میچنگ کی بات کروں، ابھی میں نے نیا دیکھا کہ وہ حوالہ دیا گیا، وہ حوالہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یہ تو حالتیں ہیں. اب میں ادھر تفصیل میں تو نہیں جا رہا ہے نا، ہاں میں ادھر تفصیل میں نہیں جا رہا، تو مطلب بتا یہ رہا ہوں یہ حالتیں ہو چکی ہیں. اب سنو میں تمہیں بتا رہا ہوں انصاف سے سننی سمجھنا کہ دانیم پورا پتہ نہیں کیا کیا مارا جا رہا ہے تمہارے ساتھ. 4 ہاتھ دور رہنا یہ بتایا جا رہا ہے نا، 4 ہاتھ دور رہنا یہ بتایا جا رہا ہے نا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. توجہ میں بتاؤں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے. آج میں درس حشمتی لگائے بیٹھا ہوں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ 50% اعلیٰ حضرت نہیں 100% اعلیٰ حضرت. میں بتاؤں کیا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلے نچوڑ بتا دوں پھر تفصیل. فرماتے ہیں 4 ہاتھ دور رہے وہ ادب ہے اور جو جھوم لے وہ محبت ہے. یہ بھی ہمارے چلانے والے کے لیے لات ہے. چلانے والے یہ بھی محبت والے ہمارے ہیں. جو چوم لے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ادب والے ہیں، وہ ادب والے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توجہ فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صاحب حضور کے روضے کو چوم رہے ہیں. سبحان اللہ، حضور کے روضے کو چوم رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. ہاں میں ایک بات بتاؤں، یہاں رکوں گا میں، چلو پہلے یہ بیان کر دوں پھر بتاؤں گا. چوم رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ.
مروان ایک ظالم گزرا ہے بادشاہ، آپ نے دیکھا اس نے گریبان تھا، کہا کیا چوم رہے ہو پتھروں کو؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پتھر کے پاس نہیں آیا، اس پتھر کے پاس آیا جس کو نسبت رسول اللہ، میں آقا کے پاس آیا ہوں۔ توجہ، اب اعلیٰ حضرت اس کے آگے فرماتے ہیں تو جو چومنے پر اعتراض کرتا ہے وہ مروان کا ترکہ ملا ہے اسے، اور جو چومتا ہے اسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ترکہ ملا۔ اب فیصلہ کر لو کس کے پاس کس کا ترکہ ہے۔ لیجیے ایک اور بات آ گئی چومنے پر تو میں ایک اور حوالہ دوں، پھر میں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ذہن میں آئی ہے وہ بیان کروں گا۔ پہلے ایک اور حوالہ، اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں امام العشاقین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، عاشقوں کی جان ہے، عاشقوں کی جان حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، فرمایا جاتا ہے خواب میں دیکھا آقا بلاتے ہیں، آقا کی ظاہری دنیا سے تشریف جانے کے ایک زمانے بعد خواب میں دیکھا یہ حبشہ چلے گئے تھے، یہ فرماتے تھے، توجہ ذہن حاضر رکھنا، یہ فرماتے تھے کہ جب آقا کا نام آتا ہے اذان میں تو چہرہ رسول اللہ نظر نہیں آتا تو بلال اذان نہیں مکمل کر پاتا، تو یہ چلے گئے حبشہ۔ اعلیٰ حضرت کو حدیث نقل فرماتے ہیں یہ حبشہ سے خواب میں دیکھا انہوں نے آقا کو، ہے بلال کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو ہماری زیارت کو حاضر ہو؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حدیث میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بے تابانہ اٹھتے ہیں، قجاوا کرتے ہیں، سواری پر بیٹھتے ہیں، چل دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر۔ ظالم کہتا ہے روضہ پاک کی زیارت کو نہیں جانا چاہیے، کہو معاذ اللہ، میں کہتا ہوں ہم نے دین صحابی سے سیکھنا ہے، وہابی سے نہیں سیکھنا ہے۔ بلال حبشی جا رہے ہیں زیارت رسول اللہ کو، روضہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے۔ اب مدینہ والے کو پتہ چلتا ہے بلال آ رہے ہیں، نبی کے محسن آ رہے ہیں، نبی کے عاشق آ رہے ہیں۔ حضرت بلال کی آمد کی اطلاع ہوتی ہے، اہل مدینہ جمع ہوتے ہیں، حضرت بلال آتے ہیں، اعلیٰ حضرت نقل کر رہے ہیں فتاوی رضویہ میں یہ حدیث دکھانا میرا کام ہے، آنا تیرا کام ہے، دکھانا میرا کام ہے۔ بے تابانہ آتے ہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ ذرا زور سے سبحان اللہ، سبحان جو اللہ۔ عمل اکابر صحابہ سے ثابت ہو اس عمل پر اگر کوئی اعتراض کرے، میں نے بتایا نا اعلیٰ حضرت بیان کرو تو پھر پورے بیان کرو، ہے نا، محبت ادب والے بھی ہمارے، محبت والے بھی ہمارے۔ میں بات آگے کرنے لگے، اعلیٰ حضرت نے تو یہ حدیث یہیں تک بیان کری چونکہ ان کو یہیں پر اتنا محل استدلال تھا ان کا، میں اور یہ حدیث آگے بیان کروں تو ذرا دور سے تو بولو یار، سبحان اللہ۔ بخار میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، ہاں میں سینہ جکڑ کر، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان پیاروں کا نام آتا ہے تو وہ جکڑن بھی گئی اور وہ بیماری بھی گئی، ظاہری تو گئی بات نہیں تو الحمدللہ وہ چلی جاتی ہے نا، روحانی بھی شفا مل جاتی۔ توجہ، اب فرمایا حدیث کا حصہ آگے بیان کر دوں، فرمایا جاتا ہے کہ صحابہ جمع ہوئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ دور ہے جب یہ آئے ہیں، جمع ہوئے، فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بلال اب وہ اذان ہو جائے جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتے، وہ اذان ہو جائے بلال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، وہ اذان ہو جائے۔ فرمایا نہیں، وہ میں اذان نہیں دے سکتا، وہ میرے اندر وہ مجال نہیں، وہ ہمت نہیں کہ میں اذان دے پاؤں۔ اب دیکھو صحابہ کیا فاروق اعظم کی محبت حضور کی اہل بیت سے کتنی، فرماتے گئے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا حضرت بلال سے اذان دے دیجئے، فرمایا نہیں، میرے اندر وہ ہمت نہیں کہ میں اذان دے پاؤں۔ تو صحابہ بولے کیا کیا جائے کہ یہ اذان دے لیں؟ بولے ایسا کرو 2 شخصیتوں کو بلا لو، یہ اذان دے دیں، 2 شخصیتوں کو بلا لو، بلال اذان دے دیں گے۔ بولے یہ 2 کون ہیں؟ بولے حسن و حسین کو بلاؤ، ان کا کہا نہیں ٹال پائیں گے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اب حدیث آگے وہی جو اعلیٰ حضرت نے نقل کری ہے اس کے آگے کا حصہ بتا رہا ہوں۔ اب صحابہ کی جماعت جاتی ہے، حسنین کریمین کے در دولت پر جاتی ہے، شہزادے دنیا میں آخرت میں آپ ہی تو ہیں، لیکن
اس وقت آپ کی سخت ضرورت ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ چلا جائے بلال اذان نہیں دے رہے ہیں، آپ کہہ دیں گے تو منع نہیں کر پائیں گے۔ اذان سننا ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں سنتے تھے، وہ بلال کا لہجہ سننا ہے، وہ بلال کا ترنم سننا ہے، وہ بلال کے ہوٹھ سے نکلے ہوئے الفاظ کو سننا ہے۔ بڑا دل چاہتا ہے، بڑا دل تڑپتا ہے، چلیے چلیے کہہ دیجئے، آپ کا کہا نہیں ٹالیں گے۔ شہزادہ خان تشریف لاتے ہیں اور حضرت بلال سے کہتے ہیں، اے بلال رضی اللہ عنہ، اذان دے دو جو نانا جان کے زمانے میں دیتے تھے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، حدیث میں آتا ہے ادھر الفاظ کہے ہیں، بلال منبر پر نظر آ رہے تھے۔ محبت اہل بیت کی دیکھنا ہے۔ آؤ جماعت صحابہ سے پوچھو، جماعت صحابہ سے پوچھو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ جماعت صحابہ جو آقا اگر سبزی پسند کر لے، اس سبزی کے خلاف سننا وہ گوارا نہ ہو، اس جماعت صحابہ کے دل کے اندر حضور کی آل کی عظمت کیا ہوگی۔ انہوں نے دیکھا نا گود میں آقا بٹھا لے ہیں، انہوں نے دیکھا نا قدے کو طول دے رہے ہیں، انہوں نے دیکھا نا سنا نا آقا نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ انہوں نے سنا ہے کہ اللہ جو ان سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر۔ انہوں نے سنا تھا آقا نے فرمایا تھا اے اللہ جو ان سے بغض کرے، اللہ جو ان سے دشمنی کرے، مولا اللہ اکبر۔ آقا کے دعائیں کلمات سنے تھے انہوں نے، صحابہ نے عظمت حسنین حسنین کریمین کی جانتے تھے۔ تو صحابہ اللہ اکبر، میں اکثر کہا کرتا ہوں محبت اہل بیت دیکھنا ہے تو جماعت صحابہ کو دیکھو۔ حضرت بلال جاتے ہیں، اذان شروع کرتے ہیں۔ اچھا اہل مدینہ طیبہ وہی مدینہ طیبہ ہے جو اب مسجد نبی شریف میں سمٹ گیا ہے تقریباً۔ فرمایا جاتا ہے جیسا ہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اہل مدینہ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ حضور تو باہر تشریف نہیں لے آئے، گھروں سے باہر تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اذان ہوتی ہے لیکن وہ مکمل نہ کر پاتے ہیں۔ بتائے رہا ہوں توجہ، اس حدیث سے معلوم کیا ہوا؟ فاروق اعظم کا بھی نظریہ یہ اور ان کی بھی محبت یہ کہ بلال سب کو تو منع کر دیں گے، نبی کی آل کو منع نہیں کریں، نبی کی آل کو منع نہیں کر پائیں گے۔ یہ حضرت اللہ اکبر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت اہل بیت ہے۔ بات آئی محبت اہل بیت کی، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، سنا دوں آج مجھے میرا دل کر رہا ہے۔ ہاں میں آج سنا دوں آپ کو۔ میں بیان میرے ذہن میں کچھ اور مضامین آ رہے تھے، میں پھر ادھر سے لوٹ کر ادھر آنے لگ گیا۔ ہاں حضرت وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہے، صحابی۔ کون حضرت حذیفہ بن یمان؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کو رازدار رسول اللہ کہا ہے، حضور کے راز جاننے والے۔ آقا نے سب بتا دیا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، رازدار رسول اللہ قائم ہے، جو ہونے والے ہیں آقا نے وہ بتائے تھے۔ وہابی یہ تو پڑھتا ہے لیکن اس نے یہ نہیں جان پاتا، یہی تو علم غیب ہے، اس کے عقل میں اتنا نہیں آتا۔ رازدار رسول اللہ کہے گا لیکن اتنا نہیں آتا۔ رازدار رسول اللہ کہنے ہی کا معنی دوسرا یہ ہے کہ آقا عالم غیب ہے، غیب کی باتیں جانتے، وہی نے بتا دی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ توجہ، یہ رازدار رسول اللہ ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر اگر کسی کا وصال ہوتا تھا حضرت فاروق اعظم دیکھتے تھے، انہیں بلایا، ایک بار فاروق اعظم نے بلایا اور کہا کہ اے حذیفہ یہ بتاؤ کہ وہ جو راز تمہیں رسول اللہ نے بتائے تھے ذرا مجھے بتا دو۔ فرمایا نہیں، حضور کے راز کو میں فاش نہیں کرنے والا۔ تو فرمایا جاتا مدینہ طیبہ میں اگر کوئی مثال ہوتا تو حضرت فاروق اعظم دروازے سے جھانکتے تھے، اگر حذیفہ ہوتے تھے رضی اللہ عنہ تو یہ بھی جنازے میں شرکت کرتے تھے، ورنہ یہ دروازہ بند اندر لے جاتے۔ توجہ ذرا زور سے بولو۔ آج یہی بات اگر سنی جنازے میں بیان کر دے تو بولے حشمتی فتنہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا حشمتی فتنہ نہیں کر رہا، حشمتی تیور فاروق اعظم پر عمل کر رہا ہے، تیور فاروق اعظم پر عمل کر رہا ہے۔ توجہ توجہ، حضرت یہی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
فرماتے ہیں اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں اجازت دے دے کہ میں آقا کے دربار سے تیرے لیے بھی جنت اور اپنے لیے بھی جنت لیتا ہوں، تیرے لیے بھی جنت اور اپنے لیے بھی جنت لیتا ہوں۔ توجہ، عقیدہ دیکھو صحابہ کا، جو جنت چاہیے ہے تو دربار رسول اللہ سے ملے گی، دربار دیتا رب ہے لیکن بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ روش بے بسر کی ہے۔ توجہ، حضرت حذیفہ بن یمان آتے ہیں، فرماتے فصلى معه المغرب، میں آگے کے الفاظ بتا رہا ہوں، مغرب کی نماز پڑھی، فصل آقا نے نماز مغرب ادا کرائی لیکن یہ کہہ نہیں پائے، پھر عشاء فصل العشاء، آقا نے نماز عشاء ادا کرائی، یہ پھر بھی نہیں کہہ پائے، جب نماز عشاء بھی آقا نے ادا کرا دی، آقا کاشان اردس کی جانب چلے، یہ بھی پیچھے چل دیے، یہ پیچھے چل رہے تھے، آقا فرماتے من ھذا، حذیفہ کون؟ حذیفہ تو نہیں آ رہا ہے، آپ جانتے تھے کوئی آ رہا ہے، دل میں کسی کی تمنا کچھ ہے، کون؟ حذیفہ تو نہیں آ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نام یا رسول اللہ، ہاں آقا آپ کا غلام حذیفہ ہے۔ فرماتے ہیں، اب توجہ، الفاظ بتا رہا ہوں، یہ امام مشکات نقل کیا ہے، مشکات شریف میں، فرماتے ہیں حضرت حذیفہ کچھ آگے فرماتے، اس سے پہلے آقا نے فرمایا اما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ آقا ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا ان سے مانگتا، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا کچھ اور بھی مانگ، وہ تو کہتے رہے مانگ کچھ اور بھی مانگ۔ اللہ اکبر، اے حذیفہ کیا حاجت ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، یعنی جو دلوں کو خطرات کو، دلوں کے حالات کو جانتے ہیں وہی مدینے والے سرکار۔ اب انہیں آگے سے کیا کہنا تھا؟ انہیں تو مل گیا جس لیے آئے تھے، ماں کو بھی جنت لے آئے لیجئے اور اپنے خود کے لیے بھی جنت لے آئے، انہوں نے اب آگے سے کیا کہنا تھا؟ آگے سے انہیں کچھ نہیں کہنا تھا۔ اب آقا فرماتے اب جس لیے میں نے یہ حدیث بیان کری وہاں پر لے آیا۔ آگے آقا فرماتے ہیں حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل استاذن ربه ويسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وبان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه۔ سبحان اللہ۔ اے حذیفہ، یہ جو فرشتہ ہے نا، یہ دو کام کے لیے آیا ہے خوشخبری دینے، کہ یہ پہلے تو مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے، پہلے مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنے آیا ہے وَيُبَشِّرَنِي، مجھے خوشخبری دینے آیا ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی نو عورتوں کی سردار ہے، اور میرے شہزادے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لہذا اے اندور کے لوگوں، باتیں بہت ہیں، کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون ہے حافظ کبیر، منہ سے کیا کیا کہہ دیا، دل میں کیا کیا اور ہے، لیکن آج بتا کے جا رہا ہوں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، جو محکمات ہیں ان کی حفاظت کرنا، جو معتقدات ہیں ان کی حفاظت کرنا، محبت جو تمہارے دل میں اہل اللہ کی ہے اس کی حفاظت کرنا، محبت جو تمہارے دل کے اندر نبی کی آل کی ہے اس کی حفاظت کرنا، محبت جو تمہارے دل میں صحابہ کی ہے، نبی کے ساتھیوں کی ہے، نبی کے صحابہ کی ہے اس کی حفاظت کرنا، محبت جو اللہ والوں کی ہے اس کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ قسم خدا کی میں نے حدیث پڑھی ہے، میں نے قرآن کے اوراق پڑھے ہیں، میں نے قرآن کے حروف پڑھے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے سب کچھ عطا بھی فرماتا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم، ہاں باغی جماعت نہیں ہیں ہم، بد ہیں ہاں گناہگار صحیح ہیں، اس لیے شیار صحیح ہے لیکن باغی نہیں ہے، نجدی نہ آئے اس کو، یہ اللہ اکبر راہ قطر کی ہے، لیکن آج بتانے لگ گیا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ پھر شیر ہندوستان یاد آ گیا، ادھر شاہجہانی مسجد ہے، ادھر سندلی مسجد ہے اور ادھر اولیاء مسجد ہے، ادھر اکبری مسجد ہے نا، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ ایسے ہی چلا، مسلمان سنی فرماتے ہیں، تو
تو یہ کہنے لگا ظالم کدھر جا رہا ہے؟ پوجنے جا رہے ہیں؟ معاذ اللہ. پوجنے جا رہے ہو غریب نواز کو پوجنے جا کہو معاذ. اب یہ بولی دیوبندیت بولے. اب جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف مسجدیں ہیں. غریب نواز نے کہہ دیا حضور شیر ہندوستان فرماتے ہیں کہ جب پوجنے کا ٹائم ہو تو مسجد چلے جانا, جب جھومنے کا ٹائم ہو تو آ جانا تیار ہے غریب نواز, آ جانا پڑتا ہے غریب نواز پہ. ذرا زور سے ذرا جھوم کے بولو. اور الحمدللہ یہ فقیر کی حاضری بغداد معلیٰ ہوئی ہے, یہ فقیر کی حاضری نجف اشرف ہوئی ہے. فیضان نجف اشرف کا بھی ملا, فیضان کربلا والوں کا ملا, اور الحمدللہ ہم سب انہی فیضان ہی میں تو جی رہے ہیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. گھر بنائے رکھ شہید کربلا کے, گھر بنائے رکھ شہید کربلا, گھر بنائے رکھ شہید کربلا, گھر بنائے رکھ. شہید کربلا. الحمدللہ اسی مصرے سے بلائیں بھی رد ہو رہی ہیں, وبائیں بھی رد ہو رہی ہیں. اور الحمدللہ جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک کا رکھ کلا کلی نابان پلپلا نابان 10 لوگوں کا ناب, ایک کا رکھ, ایک کا رکھ, یعنی ایک کے ہو جاؤ رسول اللہ کے, ہو جاؤ غوث اعظم کے, ہو جاؤ حسین کریمین کے, ہو جاؤ اللہ والوں کے. انشاءاللہ دل بھی صاف ہو جائے گا, آخرت بھی صاف, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گا. حق ہے, حق ہے. سبحان ذرا زور سے سبحان اللہ. لیجیے میں آخر حصے پہ آ گیا, آخر حصے پہ آ گیا. ہاں وہ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آقا ارشاد فرماتے ہیں, ذرا زور سے بولو, منہ کو تو کھولو. آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بے شک وہ 4 لوگ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. آقا فرماتے ہیں پہلا میں ہوں گا, پہلا میں ہوں گا, آقا فرماتے ہیں. دوسرے فرماتے ہیں وَأَنْتَ یا علی, اور دوسرے علی تم ہو گے. تیسرے چوتھے فرماتے ہیں تیسرے اور چوتھے حسن و حسین ہوں. دور سے یعنی وہ 4 جو پہلے سب سے جنت کا افتتاح کریں گے وہ پنجتن پاک میں سے ہوں گے. ذرا زور سے گھوم کے بولو. لیکن میں الحمدللہ ہم وہ مزاج رکھتے ہیں, ہم وہ حسینی انداز رکھتے ہیں, وہ حسینی تیور رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی کہتے ہیں آقا تیرے چاروں ہمدم ہیں, تیرے چاروں ہمدم ہیں, یک جانو یک دل. ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے, ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے, ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہر میں عشق رخ شہر داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی داغ لے کے چلے. آگے کیا فرماتے ہیں جنا بنے گی, جنت بنے گی, جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر. بے شک سبحان اللہ. محبان 4 یار جو آقا کے 4 یار کی محبت رکھتا ہوگا جنت تو بعد میں ملنا ہے, اس کی قبر جنت بنا دی جائے گی. محبت کر لو ابو بکر صدیق سے, محبت کر لو فاروق اعظم سے, محبت کر لو عثمان غنی سے, محبت کر لو مظہر العجائب والغرائب سے, محبت کر لو دفاع المغلات والمصائب سے, محبت کر لو اخی الرسول سے, محبت کر لو زوج البطول سے, محبت کر لو فاتح خیبر سے, محبت کر لو علی مرتضیٰ سے, تمہاری قبر جنت بنا دی جائے. بے شک سبحان اللہ. تمہاری قبر جنت بنا دی جائے گی. انشاءاللہ تو جنا بنے گی, جنا بنے گی. محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. الحمدللہ ان دور کے خجور مسلمانوں, ہم ہی وہ ہیں جو علی والے ہیں, ہم ہی وہ ہیں جو صحابہ والے ہیں. اگر کوئی نہ بکار صحابہ کی عظمت پر حملہ آور ہوگا تو جواب علی والے دیں گے. اگر کوئی نہ بکار اگر حسنین کریمین نبی کی آل پر حملہ آور ہوگا جواب علی والے دیں گے.
اور الحمدللہ دیتے چلے آئیں گے. لیکن آج ایک پیغام دے رہا ہوں, آج آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں, یاد رکھ لینا جو سچا نبی کا وفادار ہوگا وہی دیش کا بھی وفادار ہوگا. میں الحمدللہ ہماری خانقاہ وہ ہے جو لگی لپٹی نہیں رکھتی ہے, جو لگی لپٹی نہیں رکھتی ہے, الحمدللہ کلیئر رہتے ہیں الحمدللہ. تو محبت رسول اللہ میں بھی کلیئر ہے, ہاں, اور اسی کے صدقے سے, انہی کے کہے سے, انہی کے بتائے سے, انہی کے فیضان سے اپنے دیش کے وفاداری کے اندر بھی کلیئر ہے. ہاں, وہ بولا ہم نہیں جائیں گے, لیکن حضور شیر ہندوستان فرماتے ہیں نا, ابھی میں کل ہی تھا, ہمارے ہندوستان کے پرائم منسٹر کی چادر پہنچ رہی ہے. وہ نہیں آئے گا, پرائم منسٹر کی چادر آئے گی نا. ہاں الحمدللہ, وہ شان غریب النواز کی ہے. نبی کے لالوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے, نبی کے پیاروں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے. لیکن بات اگر میں اپنی اسی تفصیل میں چلا جاؤں, وقت کتنا ہو گیا, 2 بجنے کو آئے, کچھ اور دیر گفتگو ہو جائے گا, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, تو کھولو سبحان اللہ. کرنے لگ گیا میاں, میں بھی تھکا ہوا ہوں, مجھے 4 بجے کی ٹرین ہی ہے میری, 2 تو یہیں بج گئے ابھی, ہے نا. ہاں 4 بجے کی میری ٹرین ہے, میرے محلہ کے بھی 1 سے 1.5 گھنٹے بعد میری یہاں سے ٹرین بھی ہے, انشاءاللہ نکلنا ہے, روانگی کرنا ہے. لیکن بات یاد رکھنا میاں, ان تمام یہ جو آراز ہیں ان کے اندر شرکتیں, حقیقت کے اندر تم یہاں آج بیٹھے ہو, کل میدان قیامت میں جب ان نور والوں کی عرص کے نورانیت کا صدقہ جب تمہیں ملے گا, اور تمہارا میزان جو انصاف ہوگا, میزان عدل جو ہوگا, اس میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی, تو تمنا کرو گے اے کاش کہ زندگی بھر عرص غریب نواز ہوا کرتا رہتا اور ہم سماعت کرتے رہتے کہ اس کا اجر مل رہا ہے. حقیقت یہ ہے, سچائی یہ ہے, قرآن وہ ہے جو قرآن اعلان کرے کہ محبوب آپ فرما دیجئے, کچھ نہیں مانگا گیا ہے, اتنا ہی تو کہا گیا ہے کہ میرے اللہ اکبر اہل بیت سے محبت کر لو. یہ آقا قرآن کے ذریعے اللہ اکبر رب اعلان کروائے, آقا ارشاد فرمائے محبت اہل بیت وہ ہے, محبت صحابہ وہ ہے, محبت اہل اللہ وہ ہے جو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی تمہاری سرخروئی کا باعث بنے گی, قبر کے اندر بھی نورانیت کا سبب بنے گی, اور آخرت کے اندر الحمدللہ تمہیں داخل جنت فرمائے گی. سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ جو وہاں پر آب کوثر تقسیم کر رہے ہوں گے, وہ وہاں پر بھی تمہیں نبی کے لاڈلے مل جائیں گے, نبی کے نواسے مل جائیں گے, نبی کے اللہ اکبر گھرانے والے مل جائیں گے. سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے, سچائی یہ جو میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات, وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات. ادنان نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے, ادنان نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے. دولہا بنا ہے غریب النواز, دولہا بنے ہیں چشتی سردار, دولہا بنے ہیں ہندوستان کے راجہ. آج الحمدللہ ہم ان کا عرس کر اور 800 سال سے بھی زیادہ غریب النواز کو ہو گئے اسی بھارت کی سرزمین پر, لیکن عاشقان غریب النواز 800 سال بھی آج یہ اعلان کر رہے ہیں وہ غدار ہوتے ہیں جو محسنوں کو بھلا دیا کرتے ہیں. نبی کے وفادار نہ غریب النواز کو بھلائیں گے, نہ غوث اعظم کو بھلائیں گے, نہ حسنین کریمین کو بھلائیں گے, نہ مولا کائنات کو بھلائیں گے. غریب النواز کون سا آئے گا منایا جائے گا, کیا ربیع آئی کی منایا جائے گا, تو اس کو احتشام کے ساتھ 12ویں میں جھنڈے لگائے جائیں گے اور اعلان کیا جائے گا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم. غلامان شاہ احمد رضا خان یا رسول اللہ اعلان کیا جائے گا, خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وہ سب دیتی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. یاد رکھنا اے اندور کے لوگوں, یاد رکھنا الحمدللہ وہ طریقہ, وہ دین, وہ مسلک, وہ راستہ, وہ تیور, وہ ایمان, وہ حرارتیں جو تمہیں بزرگان دین نے دے دی ہیں, فاتح کشمیر نے دے دی ہیں, اس کی حفاظت کرنا. انشاءاللہ وہی حرارت ایمان قبر کی نورانیت کا سبب بن جائے. حیدری یا علی یا علی حیدری یا علی یا علی مصطفیٰ کے نور عید یا حسن یا حسین کے نور عید
یا حسن یا حسین اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں سلائے، اللہ تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں دلائے یار، زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر باقی اسی طرح غریب النواز اور دیگر اللہ والوں کے عرس کرتے رہو، اور انشاءاللہ ان کے فیوز ظاہری اور فیوزات باطنی سے مستفیض ہوتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اس عرس سراپا قدس کو بارگاہ غریب النواز میں قبول فرمائے، ہم تمام کی حاضری بارگاہ غریب النواز کے اندر قبول و مقبول بنائے، اور اسی عرس کی شرکتوں کے سبب یا دیگر غائبین و حاضرین اہل سنت کی مولا اس عرس سراپا قدس کے ذریعے، اس کی نسبت سے، اس کے وسیلے سے مولا سب کو جنت کا حقدار بنا دے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔